پیارے بچوں کثرت سے استغفار پڑھیں اور استغفار کی اہمیت کو سمجھیں۔ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کا جو سکون ملتا ہے اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ موسیٰ کہاں رہ گئے تھے؟ فجر کی نماز کے بعد اتنا ٹائم لگا دیا تم نے آنے میں۔ السلام علیکم امی، بس کچھ تسبیحات پڑھنے کے لیے مسجد میں بیٹھ گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے پریشان ہو رہی تھی کہ تم ابھی تک نہیں آئے، اوپر سے سارا بھی اسکول کے لیے نہیں اٹھ رہی۔ تنگ کیا ہوا تم لوگوں نے۔ سارا اٹھ جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے اسکول کو، جلدی اٹھو۔ نہیں جانا مجھے اسکول، نہیں پڑھنا، میں نے پڑھ کر کون سا ملک جانا ہے۔ سارا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہے امی سے بدتمیزی کرنے کی؟ اگر میں بدتمیزی کرے جائے آج مجھے سونے دے۔ یار موسیٰ بھائی، اب ان کی کمی تھی، اپنے لیکچر اپنے پاس رکھو، میرا دماغ خراب نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ تو تم دیکھ رہے ہو یہ میرے سے کتنی بدتمیزی کرنے لگی ہے۔ بس امی آپ اپنی رو کے طبیعت خراب نہ کریں۔ اچھا نہیں روتی، جاؤ دیکھو دروازے پہ کون آیا ہے۔ امی سدرا آنٹی آئی ہے۔ جب تک سدرا آنٹی آئی ہے میں تایا جان کو فون کر لو۔ اوہو سدرا آئی ہیں، ارے واہ بھائی۔ السلام علیکم آپا، وعلیکم کیسی ہیں؟ السلام، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ میں آپ کو فون کروں یا چکر لگاؤں، بس گھر کے کاموں میں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ سارا سے کہا بھی تھا کہ سدرا آنٹی کو بلا لینا، بہت اچھا کیا آج آپ نے آ کے۔ اور سنائیں کیسی ہیں؟ ببلو کو ساتھ نہیں لائیں؟ جی آپا، گھر کے کاموں میں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ببلو تو زخمی ہے اس لیے اس کو ساتھ نہیں لائی، بخار بھی تیز تھا۔ اللہ خیر، کیا ہوا سدرا؟ ببلو کیسے زخمی ہو گیا؟ بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ آپا حیرت ہے، کیا آپ نہیں جانتی؟ کل سارا نے ببلو کو جھولے پر زور سے دھکا دیا، وہ گر گیا تھا اور زخمی ہو گیا۔ وہ اس کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ کیا کہا؟ سارا نے جھولے سے گرا دیا ببلو کو؟ او میرے اللہ، اس لڑکی نے مجھے نا بہت تنگ کیا ہوا ہے سدرا، میں آپ کو کیا بتاؤں، پتہ نہیں کیا شیطان کی چیلی بنتی جا رہی ہے یہ تو۔ میں اس کی ابھی خبر لیتی ہوں۔ آپا میں کوئی شکایت لے کر نہیں آئی، سارا نے مجھے بتایا ہی نہیں، پتہ نہیں آپا شیطان نے ان کو کیسا بہکایا، ببلو اتنا زخمی ہو گیا۔ چلیں آپا، مجھے یہی کہنا تھا، ببلو کی بھی طبیعت خراب ہے، میں چلتی ہوں۔ بہرحال آپ سارا کو کچھ سمجھائیں۔ ہاں سدرا، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں سمجھاؤں گی سارا کو، بلکہ ڈانٹوں گی بھی۔ آپ جائیں اور ببلو کو میری طرف سے بہت پیار کریے گا، میں آؤں گی انشاءاللہ اس سے ملنے۔ اچھا آپا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سدرا، ببلو کو پیار کرنا۔ اف میرے اللہ، اب اسی چیز کی کسر رہ گئی تھی کہ لوگ بھی آئیں اس کی شکایتیں لے کے۔ کچھ نہیں، میں اپنے سفر کو انجوائے کروں گی۔ رخسار بیٹا، یہ ہے ہمارا ڈبہ، ادھر آئیں۔ السلام علیکم تایا جان، کیا ٹرین روانہ ہو گئی؟ ہاں موسیٰ بیٹا، ابھی آ کر بیٹھے ٹرین میں، بس ٹرین چلنے ہی والی ہے۔ ٹھیک ہے موسیٰ بیٹا، دعا میں یاد رکھنا، ابھی سفر شروع ہوا ہے، پہنچ کر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ تایا جان، اپنا خیال رکھیے گا۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ۔ موسیٰ ادھر آؤ ذرا، ایک تو یہ گھٹنوں کا درد بھی نا بندے کو کہیں چلنے نہیں دیتا۔ جی امی جان، آپ مجھے بلا رہی تھی؟ ہاں موسیٰ، تم دیکھو اس سارا کی حرکتیں، ببلو کو جھولے سے دھکا دے دیا، زخمی ہو گیا وہ بچہ، ابھی سدرا نے بتایا ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ میں اسے کچھ نہ کہوں۔ جی امی، میں نے سن لیا جو سدرا آنٹی نے کہا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سارا بہت بدتمیز ہو گئی ہے، مگر غصہ کرنے سے آپ کی ہی طبیعت خراب ہوگی۔ رکو ذرا، آتی ہوں میں، بتاتی ہوں ذرا اس کو۔ سارا کہاں ہو تم؟ یہاں آؤ۔ کیا ہے امی؟ کیا کام ہے؟ کتاب پڑھ رہی ہوں۔
ہائے ہائے اتنی زور سے امی چیخ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی شکایت لگا گیا۔ اسکول تم سے جایا نہیں جا رہا، اب تم کون سی کتاب پڑھ رہی ہو؟ فوراً ادھر آؤ، چلی جاؤ یہاں سے، اب میرے سامنے نہ آنا تم۔ اوہ سارا، آج تم نے اپنی بدتمیزی کی وجہ سے تھپڑ کھا ہی لیا۔ اوہ مجھے اس سارا کو سمجھتا ہی پتہ نہیں منانا کیا ہے یہ ہوگا۔ لوگ اپنے آپ کو۔ امی کو ڈانٹنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ سارا میری پیاری بہن، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ دیکھا موسیٰ بھائی، امی مجھے ڈانٹ کے چلی گئی اور مارا بھی۔ سارا تم اپنی شرارتیں تھوڑی کم کیا کرو اور امی کو تنگ مت کیا کرو۔ یہ لو سارا۔ یہ بہت پیارا گفٹ ہے موسیٰ بھائی، تھینک یو سو مچ۔ اور رخسار بیٹا مزہ آ رہا ہے سفر کا؟ بابا تھک گئی میں، اتنا لمبا سفر ہے، کب آئے گا کراچی؟ اچھا چلو کوئی کتاب ہی پڑھ لو بیٹا۔ بابا میں ایک بک لائی تھی، وہ بھی 2 دفعہ پڑھ چکی ہوں، اب بہت بوریت ہو رہی ہے۔ بابا ایک تو سفر اتنا لمبا ہے، اوپر سے یہ ٹرین بار بار رک رہی ہے۔ پتہ نہیں بیٹا ٹرین کو کیا آ رہا ہے، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی۔ کاش سارا اس سفر میں تم بھی میرے ساتھ ہوتی۔ السلام علیکم بابا جان، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام موسیٰ بیٹا، کیا حال ہے؟ میں کافی دیر سے اسماعیل بھائی کو فون کر رہا ہوں، وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے میرا۔ جی بابا، تایا جان اور رخسار یشمین کی شادی پہ کراچی جا رہے ہیں، سگنل پرابلم کی وجہ سے فون نہیں اٹھا رہے ہوگے۔ اچھا یشوین کی شادی ہو رہی ہے، یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ اچھا موسیٰ، تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، تمہارے رزلٹ کا ویٹ کر رہا ہوں، بس جلدی آ جاؤ یہاں، پھر میں جاب چھوڑ کر آرام کروں گا۔ بابا جان میں نہیں آؤں گا، میں پاکستان میں ہی جاب کروں گا، میں امی کو چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ کیا مطلب کہ تم نہیں آؤ گے؟ دنیا پاکستان سے باہر جا رہی ہے جاب کے لیے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نہیں آؤ گے؟ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں آیا تھا تم لوگوں کے لیے، بولو۔ جی بابا، آپ چلے گئے تھے، آپ کے جانے کے بعد آپ کو بہت یاد کیا، آپ کے پیار کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو موسیٰ؟ کیا میں اپنے دوست، اپنے پیارے عزیز رشتے دار چھوڑ کر نہیں آیا؟ بابا میں اپنا ملک، اپنا شہر چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج بھی جب میں سید پور روڈ سے گزرتا ہوں تو وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے۔ جب آپ شام کو مجھے ان جھولوں پر لے کر جاتے میں کتنا خوش ہوتا تھا، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ اسٹیڈیم لے کر جاتے اور سیڑھیوں پر بٹھا دیتے، پھر آپ اور چاند ماموں فٹ بال کھیلتے تھے۔ موسیٰ یہ سب یاد ہے مجھے، یہ سب جذباتی باتیں ہیں، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ نہیں بابا، میں تو نہیں آؤں گا، آپ پاکستان واپس آ جائے۔ بابا تایا جان آپ کو یاد کرتے ہیں، اکیلے ہو گئے ہیں وہ، آپ آ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بار آپ، میں اور تایا ابو ہم تینوں عید کی نماز ساتھ پڑھے۔ اوکے موسیٰ بیٹا، اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا بابا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اف اللہ، موسیٰ نے آج یہ مجھ سے کیسی باتیں کر دی؟ کیا ہوا زاب یار، اتنے پریشان کیوں ہو؟ بس کمل بھائی، آج موسیٰ کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ ارے زاب یار، میں نے سنا ہے کہ موسیٰ پیرس آ رہا ہے تمہاری سیٹ پر، کیا اس کی ڈگری مکمل ہو گئی ہے؟ نہیں کمل بھائی نہیں، موسیٰ نے پیرس آنے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان آ جائیں، میں نے پیرس نہیں آنا۔ کیوں موسیٰ پیرس کیوں نہیں آنا چاہتا؟ لوگ تو پیرس آنے کے لیے ترس رہے ہیں، آخر اس نے کیوں منع کر دیا؟ موسیٰ نے نہ آنے کی وجہ سے ایک واقعہ بھی سنایا جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ بابا جان میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر نکلے تو سواری پر سوار ہو کر بار بار پیچھے موڑ کر دیکھتے اور فرماتے، اے مکہ، اللہ کی قسم تو اللہ تعالیٰ کی بہترین اور محبوب ترین زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جس جگہ پیدا ہوئے اور اپنا بچپنا گزارا اور بڑے ہوئے، جہاں ہمارے دوست احباب ہیں، اس جگہ سے ہمیں پیار ہونا چاہیے۔ میری جان، میرے ماں باپ اور میری اولاد بھی قربان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میں بھی مکہ جیسی عظیم سرزمین سے محبت کرتا ہوں، اور اسی لیے ہماری اسلامی تعلیمات بھی یہی کہتی ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرو۔ میں اپنے وطن پاکستان سے بے لوث محبت کرتا ہوں۔ کمل بھائی، موسیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے وطن سے بے انتہا محبت ہے، میں پاکستان چھوڑ کر نہیں آؤں گا، اور ہماری اسلامی تعلیمات بھی اپنے وطن سے محبت کا درس دیتی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہے موسیٰ، سچ کہہ رہا ہے، ہمیں بھی اپنے ملک سے محبت ہونی چاہیے۔
بالکل اسی طرح جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں. جیسا موسیٰ کہہ رہا ہے ویسے ہی کر لو زاویار.